ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ ترجمہ قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 11 سے ہم پڑھیں گے۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، پیچھے ہم نے پڑھا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا بھائیوں نے کہ ہمارا بھائی یوسف اور اس کا جو بھائی ہے یہ باپ کو زیادہ محبوب ہے، ہم ایسے کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حسد کیا انہوں نے اپنے بھائی سے، اور شیطان نے اس امید توبہ پر ان سے گناہ کرایا کہ بعد میں تم توبہ کر لینا، قوماً صالحین، نیک بن جانا، اور پھر یہ مشورہ آپس میں کر لیا انہوں نے کہ اب کنویں میں پھینکتے ہیں جا کر بھائی کو۔ آگے باپ کے پاس قالو، انہوں نے کہا، وہ سب آ کر کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہو گیا آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے یوسف پر۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ باپ سے اجازت لی ہوگی اس بات کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو بھائی کے خیر خواہ ہیں۔ اب شیطان جو ہے نا وہ بہانے بھی تراش کر دیتا ہے کہ ایسے کر لینا تم، بڑے خیر خواہ بن کے، حالانکہ خیر خواہ کہاں تھے، حسد کرتے تھے، خیر خواہ تو نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَهُ، حسد جو ہے، حسد پچھلے سبق میں نے کہا، حسد بھائیوں کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بھائیوں نے قتل کیا نا نبی کی اولاد، نبی علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کیا ہم سے کم کرتے تھے؟ واقعی انہوں نے تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن حسد جو ہے شیطان اس پر جس کو اکسا دے، ابھار دے، پھر حسد ایسی چیز ہے کہ بھائیوں کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے کسی کو صلاحیت دی، مال دیا، حسن دیا، کوئی مقام دیا، اس کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسل ہو، بھیج اس کو، آپ اس کو بھیجیں ذرا، مانا ہمارے ساتھ غدن، کل، یعنی آپس میں میٹنگ کی اور رات کو باپ کے پاس آیا، ابا جان کل بھیجنا، یرتع و یلعب، یرتع کہ یہ خوب کھائے پیے گا، و یلعب، کھیلے گا، یعنی گھر میں قید کر کے رکھا ہے آپ نے، کہیں جانے نہیں دیتے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ باہر گھومے گا اور فضا جو ہے موسم اس کے ساتھ انجوائے کرے گا، کھیلے گا۔ اور کھیل کود جو ہے وہ تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی، اور اسلام بھی ان کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مشروط اجازت۔ ایسے کھیل جائز ہیں جن میں کوئی شرعی قباحت اور محرمات کا ارتکاب نہ ہو، حرام کام نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جس کھیل میں حرام کام آ جائے، یعنی شرطیں آ جائیں حرام قسم کی، جس طرح آج کل کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، فٹ بال میچ، اور اس میں حرام میچ بذات خود ایک تفریح کے لیے کھیلنا، تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس پر شرط لگائی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، اس پر سٹے لگائے جاتے ہیں، جوا لگایا جاتا ہے، اور پھر کرکٹ کے میچ جو ہمارے چلتے ہیں اس میں پھر جب دکھایا جاتا ہے ٹی وی کی سکرینوں پر، وہاں نیم برہنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے ناچ گانا، ڈانس اور گانے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس لیے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اس میں حرام ہے۔ تو مشروط کھیل جو ہے وہ کھیلے جا سکتے ہیں، اور آج کل چونکہ نیٹ کا دور، موبائل کا دور، اس میں بھی گیمیں اس حد تک رہیں جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح کی گیمیں کھلائی جاتی ہے نا، ہم کھیلتے ہیں موبائلوں پر ہمارے بچے، ویسا ذہن بنتا ہے، یہ یاد رکھیں، بات شاید لمبی نہ ہو جائے، یہ گیموں کا نشہ آج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ کھیل، چلو اس میں کوئی تفریح تو ہے نا، کہ کھیل رہے ہیں، چلو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بال پھینکی، والی بال کھیلی، چلو جسمانی طور پر ورزش ہوتی ہے۔ موبائل پہ کیا ہو رہا ہے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں، نظر کا بھی نقصان لگا ہوا، اور جس کو دیکھے نا یہ گیمیں کھیل رہے ہوں اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان گیموں میں اکثر جو گیمیں ہیں نا، یہ فیس بک پہ بھی لائیو چل رہی ہوتی ہیں، اکثر گیمیں وہ ہوتی ہیں جن میں لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس کو مار، تو اس کو مار۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں
ذہنی طور پر اس کو یہ کیا جا رہا ہے کہ قتل کوئی چیز نہیں ہے. جس بندے نے، جس نوجوان نے گیم کھیلتے ہوئے ایک گیم میں اس نے ہزاروں بندوں کو مار دیا، اب اس کے لیے ریل میں ایک بندہ مارنا کوئی مشکل ہے. اس لیے کئی دفعہ خبریں بھی آتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ساری رات گیم کھیلتا رہا، صبح اٹھ کے پسٹل اٹھایا اور مار دیا. اس کے لیے اور مجھے کسی نے بتایا، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آئے کوئی مزدور، تو وہ اپنے بھائی کا بتا رہا تھا کہ میرا بھائی نا، وہ پتہ نہیں کون سی گیم مشہور ہوئی تھی کہ وہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے، سارا دن. اور کئی دفعہ وہ کہتا ہے خواب میں اٹھ کر کہتا ہے گولی مار گولی مار گولی مار، اس کو مار. ٹھیک ہے، ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج کر دیتے ہیں یہ چیزیں. تو اس لیے جس کا فائدہ ہو، جسمانی طور پر فائدہ ہو، اسلامی طور پر فائدہ ہو، جس طرح تیر اندازی صحابہ کرام جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے کھیلا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کشتیاں کرتے تھے، جنگ کی تیاری ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارا بھائی ہے، کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، انا لہ لحافظ، ہم اس کے محافظ ہیں. قال انی لیحزننی، تو یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا بھی، کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کیونکہ اس علاقے میں میدان تھے، صحرا تھے، جنگل تھے، تو بھیڑیے اس طرح کے جانور صحراؤں میں عام ہوتے ہیں. وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل ہو. پھر قالوا، وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا جائے بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، اس وقت تو ہم بہت نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. تو باپ کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے قائل کر لیا، اور پھر اپنے بھائی کو لے کر جانے کے لیے وہ باپ کو آمادہ انہوں نے اور تیار کر لیا. اور پھر کیا ہوا آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. اگر آپ نے آن لائن پڑھنا ہے تو نیچے واٹس ایپ لکھا ہے نمبر، اس پہ آپ جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.